میں عرض کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر پرینک کیا جاتا ہے. پرینک کا مطلب جو ویڈیو سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کسی سے بغیر پوچھے اس کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کے کپڑے یا چہرے کو خراب کر دینا، کچھ مار کے اس کو بھاگ جانا وغیرہ وغیرہ، جس سے بندہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے اور پھر آخر میں کہتے ہیں دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. یعنی اس طرح کی ویڈیوز کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ بھی لاکھوں میں، اس طرح کے جو چینلز بنتے ہیں یوٹیوب پر اس کو بھی لاکھوں میں لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے نہیں؟ اور اگر کوئی اس طرح پریشانی میں جا رہا ہو یا وہ کسی سے ملنے جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ایسا کرنا کیسا، پھر آخر میں بول دینا دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے. تو کیا اس طرح کی اخلاقی، سماجی اور شرعی طور پہ اجازتیں ہیں کسی مسلمان کو اس طرح تنگ کرنا، پریشان کرنا اور آخر میں یہ سب چیزیں کہہ دینا، اور اس کو لوگوں کو پسند کرنا اور اپریشیٹ کرنا تاکہ اس سے اور لوگوں کو بھی موٹیویشن مل رہی ہے اس کو پسند کرنے سے کہ یہ یعنی ہم اچھا کام کریں تبھی تو لوگ پسند کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ آج کل ہو رہا ہے. اس طرح کی چیز بہت زیادہ پرینک کے نام سے بہت زیادہ عام ہے. اگر پرینک لوگوں کو پتا ہوگا، سوشل میڈیا کے لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ پرینک کیا ہوتا ہے. اس طرح کرنا کیسا ہے؟ پرینک کیا عبدالحبیب بھائی؟ جی بہت زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات. یعنی اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت لوگوں کے ساتھ کریں گے، باجا بجا دیا یا کسی اور طریقے سے معاملات کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جب انہیں لڑائی ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ مختلف علاقوں میں آتے ہیں. تو اس طرح یہ کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں جب کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہ پھر بیچارہ اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے. اگر سامنے والا آخر میں آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یا وہ آپ کے ساتھ جو وہ ہنس پڑتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس کام پر راضی ہے. بہت دفعہ کھسیانی بلی والا معاملہ ہوتا ہے، یا وہ کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً اس کا دل جو ہے ان چیزوں کے اوپر راضی نہیں ہوتا. تو شرعاً بھی اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی اس طرح کرنا درست نہیں ہے. مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس سے پرینک ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو غصے کے الفاظ یا جو چڑچڑاپن، تو وہ تو ریکارڈ ہو گیا اور بعد میں اس ریکارڈنگ کو چلایا بھی جاتا ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو ایک تو کسی کے ساتھ مذاق کیا اور اس کے اس چڑچڑے پن سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کتنا تنگ کیا ہم نے. تو یہ تو بعد میں بھی گناہ کا میٹر چلتا رہے گا. بالکل. یہ تو یعنی میں نے خود اپنے علاقوں میں بھی اس طرح دیکھا ہے. یہ آ جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر وہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی جو آپ نے بیان کیا کہ گناہوں کا سلسلہ بھی اس میں چلتا رہتا ہے. عوام کا مزاج بھی تو اس میں درست نہ ہوا نا، کہ عوام ان چیزوں کو پسند کرتی ہے. کسی کو ستایا گیا، کسی کو تنگ کیا گیا، یعنی یوں سمجھے کسی نے کیا. تو اصل میں یہ ہے کہ تماشا دکھانے والا تماشا دکھاتا جب تماشائی کا اس کو پتا ہے کہ دیکھنے والے بھی جمع ہوتے ہیں. تو عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے ویڈیوز کو ڈس لائک کریں. یعنی یہ جیسے سوشل میڈیا کا کہہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایسی چیزوں کو ڈس لائک کریں، یا ایسے پیجز کو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یا کیا اس کو بولتے ہیں فالو کرتے ہیں اور سبسکرائب بولتے ہیں، تو وہ ختم کر دیں. آپشن تو ہوتا ہوگا جب آپ کو آن کرنے کا آپشن ہو تو آف کرنے کا بھی آپشن ملو، اور ان کو یہ پیغام چلا جائے کہ بھائی آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. ہم مطلب ہم نے اس چیز کو، مفتی صاحب کو غالباً شاید وہ روایت آپ کی توجہ میں آ جائے کہ کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب اس بات کا مطلب آپ نے جب اس کو ملاحظہ کیا، جب اس کو چپل میں، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو انہوں نے جب یہ عرض کی کہ میں نے مطلب کہ خوش طبعی کی، کیسے دل لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا کیسا؟ رسی رکھ دی تھی پاس تو یہ بھی ہے جی، تو سانپ سمجھے تھے. اسی طرح ایک دفعہ کیسی وہ سواری پہ جا رہے تھے اونٹ پر، تو کوئی وہ تیر کے اسے وہ مطلب وہ ڈرانے والا، جیسے مذاق میں کرتے ہیں یوں ڈرا دیتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا ہے. یہاں گاڑی کی یہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں شروع سے اس طرح کی حرکتیں اسکولوں میں ہوتی ہے. کسی کے وہ کرتے کے پیچھے، شرٹ کے پیچھے کوئی لکھ دیں گے، کسی کو پرچی لگا دیں گے، کسی کو اسٹیکر لگا دیں گے، کسی کی چابی چھپا لیں گے تو کسی کا کیا چھپا لیں گے، کرسی کھینچ لیں گے دھاڑ کر کے، وہ نیچے گرے گا، جو بیچارے کا حال ہوگا وہ حال ہوگا. تو اب وہ کرے گا کیا جب ان مطلب کہ اس طرح کے لوگوں میں جو بیٹھا ہے. تو ویسے ہمیں بھی چاہیے کہ معذرت کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی دوستیاں اور ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو مینر سمجھتے ہوں، جو ایٹیکیٹ سمجھتے ہوں،
تمیز والے لوگ یہ تھوڑی کام کریں گے. جن کو تمیز ہوگی وہ تھوڑی یہ کام کریں گے. آپ کا اچھا دوست ہوگا, تمیز والا ہوگا, تہذیب والا ہوگا, تو کیا وہ آپ بیٹھے ہوگے تو کرسی کھینچ لے گا, آپ کے کرتے کے پیچھے نشان لگا دے گا, آپ کی گاڑی کی چابی چھپا لے گا, آپ کے چپل چھپا لے گا, آپ کا رومال چھپا لے گا, 4 آدمی کے بیچ میں کیا آپ کو وہ ذلیل رسوا کرے گا. اب جو یہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, اس سے دوستی کس نے کی؟ آپ نے کی. اچھا اب تو آپ کے سامنے اس کا ایٹیٹیوڈ آ گیا, اس کا رویہ آ گیا, اس کا انداز آ گیا, اس کا مزاج آ گیا, اس کی کوالٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے, مگر پھر بھی آپ ہو کہ آپ وہی مکھی والی, اسی صفت والی مکھی ہو, یعنی وہی مکھی بنی ہو جو گندگی پہ بیٹھنا ہے کوئی وہ چاہتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو کر رہے ہیں نا ان کی مذمت بھی ہوئی, غلط ہے وہ غلط, جس کو شریعت غلط کہتی ہے وہ غلط ہی ہے. آپ کے میرے صحیح کہنے سے وہ صحیح ہو نہیں جائے گا. لیکن میں تو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے عرض کر رہا ہوں, بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ دیکھا, کسی مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہے, کسی کا حق تلف ہو رہا ہے, لوگ کسی کی رسوائی ہو رہی ہے, اگر اس کی جگہ آپ کا ہو رہا تو کیا آپ اس کو پسند کرتے؟ اچھا آپ پسند بھی کر رہے ہو, مجھے لگتا ہے شیئر بھی کرتے ہوں گے اس کو آگے بھی, اور دیکھو دیکھو دیکھو. اچھا اس جو آدمی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, اگر اس کی جگہ خدا نہ خواستہ آپ ہوتے تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے کہ میری یہ بات آگے نکلے؟ ڈیفینیٹ نہیں. حدیث پاک واضح, مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو ایسا نہ کریں. اور اس طرح کا کوئی مطلب, یہ کیسی شہرت آپ لینے کے چکر میں جو لوگوں کو بے عزت کر سے ملتی ہے, یعنی جب تک کوئی ذلیل نہیں ہوگا آپ کو شہرت نہیں ملے گی. آپ نے اپنی شہرت کو مسلمان کی ذلت کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اس کی رسوائی کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اس کی بے عزتی کے ساتھ لنک کر دیا ہے. تو مہربانی کریں, ایسے کسی بھی قسم کی حرکتیں جو کر رہے ہیں ہم, یہ غیر اخلاقی, غیر شرعی یہ حرکتیں ہوتی ہے. مطلب اب کو قانون بن جائے نا, زبردست قانون بن جائے کہ جو ایسے ویڈیو بنائے گا, جو ایسا کرے گا, اس کے ساتھ یوں ہو جائے گا, اس کو بند کر دیں گے, پھر یہ تھوڑا تھوڑا نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اب دنیا کے قانون سے ڈر کر چھوڑنا, اللہ سے ڈر کر چھوڑے نا بندہ یار. اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو پسند نہ کرے تو کیا ضرورت ہے کرنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.